Now we know that growth hormone has two major roles to play. One, in the children who are being dwarf, उसमें हम ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बनिस्बत उसके जिनको जाइगेंटिक जो लोग हो रहे हैं. क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है, तो यू कैन एक्चुअली डिज़ाइन अ रेजीम जिससे आप अल्टीमेटली उसको इनहिबिट करने की कोशिश करें. लेकिन जो बच्चे डवार्फ रह रहे हैं उनमें तो यू कैन स्ट्रेट अवे प्ले अ मेजर रोल. नाउ but it has other therapeutic uses as well. And we will discuss it in great detail that how we are going to where and how growth hormone is used. So it is majorly used for the treatment of short stature जो हमने अभी डिस्कस किया before growth plates are ossified. तो अभी हमने जिस तरह पीटर डिंकलेज की बात की थी, अगर पीटर डिंकलेज को बचपन के अंदर इसके इंजेक्शंस मिल गए होते तो बेसिकली आज उसका कद ठीक होता. In 1958, human growth hormone was first extracted from human pituitary and it was first used to treat pituitary dwarfism. So that was the first mega attempt जो 1958 के अंदर डायरेक्ट ह्यूमन से लेकर आपने स्टार्ट कर दी. इस वक्त हम कोई रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन की बात नहीं कर रहे. और सब्सिक्वेंटली ऐसे डिजीजेस में जिसमें आपका स्टेचर शॉर्ट रह जाता है वहां भी ग्रोथ हार्मोन को यूज किया गया. फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम जिसमें आपका कद छोटा रह जाता है, इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर और क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर भी इसको यूज किया गया क्योंकि अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि बेसिकली ये किडनी फंक्शन को इनहेंस करता है. इफ वी टॉक अबाउट द ब्रॉड जो इसके थ्रू आप चेंजेस कर सकते हैं, यू कैन ट्रीट शॉर्ट स्टेचर जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड यू कैन ट्रीट डिफेक्टिव ग्रोथ कॉज बाय वेरियस डिजीजेस. इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन, तो आप अगर किसी के अंदर दूध कम पैदा होता है किसी माँ में तो आप अल्टीमेटली इससे लैक्टेशन भी कॉज करा सकते हैं. काउंटर एक्टिंग एजिंग एज वेल. वेल दैट्स सॉर्ट ऑफ अ like use which we can have debate about. You may feel younger but actually what are the mechanisms behind aging, we don't know it yet. Treatment of obesity, इसका बहुत अच्छा लिपोलिटिक फंक्शन है और इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा. बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये यूज होती है और इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन में भी ये यूज होती है. तो बेसिकली इसके काफी सारे इस किस्म के फंक्शंस हैं जो थोड़े ऑफ द शेल्फ भी हैं कि जो लोग अल्टीमेटली ऑफ द शेल्फ तो नहीं कहना चाहिए, जो एक्चुअली डायरेक्ट जो मेडिकल यूज है, जो ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी लोग यूज करते हैं कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लोग बेसिकली इसको यूज कर रहे हैं. आई विल कम टू दैट लेटर. इन 1985 जब आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यू वर एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम पिट्यूटरीज ऑफ डिसीज्ड ह्यूमन डोनर्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये ना समझें कि आप एक बंदा पकड़े और उसका पिट्यूटरी निकालने तो वो जिंदा भागता फिरेगा. दिस इज नॉट लाइक किडनी. अल्टीमेटली जो लोग मर जाते थे, जिस तरह लोग अपनी मरने के ऊपर हार्ट डोनेट कर देते हैं, उसी तरीके से पीपल यूज टू हैव डोनर कार्ड्स जिसमें वो कहते थे कि आप हमारा पिट्यूटरी ले सकते हैं. एंड अल्टीमेटली लोग वो लेते थे और उससे ग्रोथ हार्मोन जो निकलता था वो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता था. लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने प्राइमेट्स या कितने लोग मरते होंगे और आपको पास बहुत छोटी क्वांटिटी आती होगी. तो एक्चुअली देयर वाज अ अवेलेबिलिटी इशू एज वेल. लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिस वाकये ने सिनेरियो बहुत हद तक चेंज कर दिया. अ लिंक वाज फाउंड बिटवीन द क्रूड्सफेल्ट जेकब डिजीज. अब ये क्रूड्सफेल्ट जेकब डिजीज के इसका क्या लिंक है? आप लोगों ने मैड काउ डिजीज का नाम सुना होगा. मैड काउ डिजीज के अंदर क्या हुआ था? मैड काउ डिजीज के अंदर ये हुआ था कि काफी सारे लोगों को ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हुई थी ऑफ प्रेऑन डिजीज. कि दोज काउज वर अफेक्टेड एंड अल्टीमेटली पीपल वर गेटिंग अफेक्टेड, और एटलीस्ट दैट वाज द सपोजिशन. इसी तरीके से जब क्रूड्सफेल्ट जेकब डिजीज, वेरी सिमिलर डिजीज जिसके अंदर यू हैव एग्रीगेट्स इन ब्रेन वेरी सिमिलर टू प्रायॉन्स, जिस तरह के आपको अल्जाइमर्स में या हंटिंगटन में नजर आते हैं. तो इन फाइबर्स की फॉर्मेशन होना, अल्टीमेटली सम पीपल वर इंजेक्टेड विद ग्रोथ हार्मोन
جس کے تھرو الٹیمیٹلی دے گیٹ دس پرٹیکولر ڈیزیز. اینڈ دین FDA اینڈ other organizations, European Medical Agency, they became very very concerned کہ اس سے آپ لوگوں کو گروتھ ہارمون دے کے ان کی گروتھ تو ٹھیک کرا رہے ہیں, بٹ یو آر لیڈنگ them on to another disease. But fortunately that was the time point جب آپ کے پاس ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی پر بوم تھا, اور ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی اسٹارٹیڈ ٹو بیکم ویری ویری ایکٹیو ٹو الٹیمیٹلی ٹیک آن دس چیلنج اینڈ میک growth hormone in bugs. So what happened was that several preparations were coming on stream at that time, and now all human growth hormone preparations are clinically derived, جو clinically ہم use کرتے ہیں, they are derived from recombinant sources. Currently, in excess of 20,000 people are in receipt of human growth hormone therapy. تو ابھی 20,000 لوگ یعنی کہ پوری دنیا میں بیسیکلی گروتھ ہارمون کی سے ٹریٹ ہوتے ہیں جو ریکمبیننٹلی پروڈیوس کیا گیا. لیکن اس کا ایک آف لیبل یوز بہت بڑا ہے. آپ کو جو یہ میں دو صاحبان دکھا رہا ہوں, ایکچولی یہ ایک ہی صاحب ہیں. ایک تصویر میں آپ کو یہ بہت موٹے لگ رہے ہیں, اور دوسرے تصویر میں انہوں نے بہت اچھی باڈی بنائی ہوئی ہے. بیسیکلی اس کا آف لیبل یوز کافی زیادہ ہے. واڈا نے اور جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ایتھلیٹکس کی, انہوں نے اس کا یوز بین کیا ہوا ہے. بیسیکلی لوگ اس کو لیتے ہیں اور اس کے تھرو, کیونکہ اس کا ایک لیپولیٹک فنکشن ہے, اس کا ایک مسل گروتھ کی طرف فنکشن ہے, تو اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ویل کلینکلی وی ہیو ناٹ سین کہ اس سے کوئی مسل اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہو, لیکن obviously if you want to give very nice muscle definition جو آپ کو یہاں پر ان کے آئیوز میں نظر آ رہی ہے, تو a lot of people believe کہ ultimately آپ کو گروتھ ہارمون لینا پڑے گا. لیکن اگر اس وقت میرا کورس یہ پرٹیکولر پریزنٹیشن کوئی گھر بیٹھے آنٹیاں دیکھ رہی ہیں یا ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑے صحت مند ہیں اور اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں, وہ گروتھ ہارمون کی انجیکشنز لگانا بھی اسٹارٹ کر دیں, تو ان کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ obviously it cannot be very very lipolytic, اور اس کا نقصان ہوگا. تو بیسیکلی پلیز ڈونٹ ٹرائی اٹ. لیکن امریکہ میں اور ویسٹرنائز ورلڈ میں دیر از ڈیفینیٹلی دس ابیوز اینڈ دس آف لیبل یوز از ویری کامن. اگر آپ آن لائن جائیں اور گروتھ ہارمون سرچ کریں تو یو ول گیٹ, جس طرح سلمنگ سینٹرز کے ایڈ ہوتے ہیں, تو یو گیٹ سیورل ایڈز کہ پہلے لوگ اتنے یعنی کہ موٹے تھے اور الٹیمیٹلی گروتھ ہارمون یوز کرنے کے بعد دے بیکیم اے لاٹ سلمر. کافی ساری پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر آ چکی ہوئی ہیں, جن میں سب سے پہلی تھی ہیوموٹراپ میڈ بائی جیننٹیک, الٹیمیٹلی مارکیٹڈ بائی ایلائی للی. سملرلی جس طرح ایلائی للی نے انسولین کے اوپر ڈیل کی تھی, دے آلسو ڈیلٹ ود جیننٹیک آن گروتھ ہارمون ایز ویل. اینڈ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جو فنکشن ہے وہ گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ڈیل کرنے کے لیے ہے چلڈرن میں. اسی طریقے سے نیوٹروپن ہے جو گروتھ فیلئر ڈیل کرنے کے لیے ہے ٹرنر سنڈروم میں. اینڈ دین یو ہیو a lot of new drugs which has actually helped. So for example, this one where it helps to basically جو آپ کے پاس ایڈز کے اندر جب آپ کو ایڈز ہوتی ہے اور آپ بہت ویک ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یو گیٹ اے ہیوج کیٹابولک فنکشن. اگر آپ ہیومن گروتھ ہارمون دینے لگ جائیں تو ایکچولی پیپل گیٹ لائک یو نو جو ان کو دے آر گیٹنگ ویری تھن, تو ان کی تھننگ ہونا تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اینڈ اگین several other drugs with the same sort of like you know things. تو چھوٹے چھوٹے minor differences ہیں. There is no huge improvement apart from like having a recombinant growth hormone. لیکن اگر آپ کے پاس بیسیکلی انٹیگنسٹ بھی ہیں, جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ پیشنٹ جن میں ایکرومیگلی ہونے لگ جاتی ہے, مثلاً ان میں زیادہ گروتھ ہارمون ریلیز ہو رہا ہے, تو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو از that we want to basically block the growth hormone receptor, تاکہ اگر آپ اس کو بلاک کر دیں تو اگر ایکسیس گروتھ ہارمون بھی ریلیز ہو رہا ہے وہ اپنا اتنا زیادہ فنکشن نہ کر سکے اور ایکرومیگلی کاز نہ ہو. اینڈ دیٹس ون ڈرگ جو یہ کام کرتی ہے. ان 1980 ہیومن گروتھ ہارمون واز فرسٹ پروڈیوسڈ ان ایکولائی. جو انیشیل ریکمبیننٹ پریپریشن تھی that differed from the native human hormone
only in that that it contained an extra methionine residue at the C terminus. ٹھیک ہے. Subsequently a different cloning strategy was allowed, جس سے آپ نے ای کولائی کے اندر بالکل پراپر ہیومن گروتھ ہارمون بنانا اسٹارٹ کر دیا جس میں وہ ایک ٹرمینل میتھایونین کا چینج بھی نہیں تھا. دس از دا اسکیم جس میں بیسیکلی یو کاز ای کولائی فرمنٹیشن. آپ الٹیمیٹلی سینٹریفیوج کر کے سیلز کو ہوموجنائز کرتے ہیں اور اس سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. obviously you have to get rid of nucleic acid and you basically cause protein precipitation as well, ion exchange اور کیٹائن ایکسچینج اور اس سے دوبارہ امونیم سلفیٹ پریسیپیٹیشن سے الٹیمیٹلی جیل فلٹریشن کے بعد what you get is a proper growth hormone جو آپ یوز کر سکیں. For the first time the growth hormone was purified by Genentech, جس میں ان وٹرو انالیسز میں کلیئر کٹ آپ کے پاس بہت اچھا ریزلٹ ہے کہ نیٹو اور ریکمبیننٹ فارمز آر ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل. It comes in the shape of pens as well in various dosages, and this is the one which is made by the company known as Genentech, جو ultimately Eli Lilly اس کو مارکیٹ کرتا رہا. اور کلینکل ٹرائلز نے بھی یہ کلیئر کٹ انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو ریکمبیننٹ ورژن ہے دیٹ پروموٹس آئیڈینٹیکل بایولوجیکل رسپانس ٹو نیٹو ہارمون. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کافی سارے لوگ دودھ گرانے والی دوائی یا بیسیکلی آپ یہ دوائی دیتے ہیں, بیسیکلی ہیومن گروتھ ہارمون کا انجیکشن دیتے ہیں ٹو کیٹل ٹو انکریز لیکٹیشن, جو یعنی کہ آپ ایک ان نیچرل وے سے ٹو این ایکسٹینٹ آپ اتنا گروتھ ہارمون زیادہ کر دیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کاؤ اینڈز اپ گیونگ اے لاٹ آف ملک وچ از ایکچولی سیڈ, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ابیوز ہو رہی ہے اور میرے خیال میں وی نیڈ ٹو بی سلائٹلی کیئرفل اباؤٹ اٹ. ان امیرکا دیر از اے بگ موومنٹ جس میں جو لوگ آرگینک دودھ پیتے ہیں دے آر اگینسٹ اٹ, اینڈ سم ٹائمز یو فائنڈ دیز سارٹ آف لیبلز جس میں بہت کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا دودھ بیسیکلی گروتھ ہارمون فری ہے اینڈ وی آر ناٹ ٹریٹنگ آور کاؤز ود گروتھ ہارمون کہ وہ اتنے ایکسیس میں لیکٹیٹ کریں اور الٹیمیٹلی ایکسیسو ملک دیں.